जिस टॉपिक को लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और इसको समझना बहुत ज़रूरी भी है। मौजू क्या है ज़रूर बताऊँगा, मगर पहले बुखारी शरीफ में एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को सुनाया। एक मिसकंसेप्शन भी क्लियर कर दूँ। बाज़ औक़ात लोग ये कहते हैं कि जनाब कुरान और हदीस की बात किया करें, ये वाक़यात ना सुनाया करें। वाक़े बहुत सुनाते हैं आप लोग। अच्छा, अब असल मसला ये कि उन्होंने ख़ुद कुरान और हदीस को थॉरली अच्छे अंदाज से शायद पढ़ा नहीं होता। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने ऑलमोस्ट 80 से ज़्यादा वाक़यात मौजूद हैं, जिसको अजाइबुल कुरान और गराइबुल कुरान नामी किताब में हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी साहब ने लिखे। और वो ऐसे अमेजिंग, इतने हैरतनाक और इतने अजीब व गरीब वाक़यात हैं। तो कुरान मजीद तो अल्लाह का कलाम है। इट मीन्स अल्लाह तबारक व तआला के कलाम का भी ये उसलूब है, उसका भी ये तरीका रहा कि वाक़यात बयान किए जाएं, क्योंकि इंसान की फितरत ये है कि वो वाक़यात सुन के बाद अच्छे तरीके से समझ जाता है। सूरह यूसुफ जो कुरान की सूरत है उसको अहसनुल कसस कहा गया। सबसे बेहतरीन कुरान का जो किस्सा है वो सूरह यूसुफ को करार दिया गया। तो इसका मतलब कहानी, किस्से और वाक़यात के ज़रिए बात समझाना, ये तो कुरान का तरीका। और अब मैं जो आपको वाक़या सुनाने जा रहा हूँ ये भी मेरा वाक़या नहीं है। बुखारी शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है और बेशुमार ऐसी अहादीस आपको मिलेंगी कि जहाँ सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को जमा किया और फिर उन्हें वाक़या सुनाया ताकि बात समझ आ जाए। आज दुनिया भर में थ्योरीज के बाद इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि अगर बच्चों को कोई ट्रेनिंग करनी है, स्कूल में कोई बात समझानी है, तो कोई स्टोरी क्रिएट की जाए, कोई वाक़या सुनाया जाए ताकि वो बात बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि फितरत इंसानी ये है कि वो वाक़े से बात अच्छी तरह समझता है। तो अब उम्मीद है ये मिसकंसेप्शन दूर हो गया होगा। याद रखिएगा, जहां रमज़ान के बारे में मेरे आका फरमाते हैं ना कि जिसने रमज़ान को पाया अपनी मग़फ़िरत ना करवा सका वो हलाक व बर्बाद हो जाए, वहीं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये भी फरमान है कि जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया, उनकी इतनी खिदमत ना की कि उनकी खिदमत के सबब वो जन्नत में जाए, उसकी नाक खाक आलूद हो, वो बर्बाद हो जाए। तो माँ बाप की इतनी खिदमत करनी है कि उनकी खिदमत की बरकत से हम जन्नत में जाएं। ये नाराज हो गए तो बर्बादी मुकद्दर होगी। अगर मेरा कोई ऐसा भाई बैठा है जिससे उसके माँ बाप नाराज हैं या वो माँ बाप की खिदमत नहीं करता, माअल्लाह माँ बाप के सामने जबान दराजी करता है, ऐसा न करना। ये इतना बड़ा गुनाह है, इतनी बड़ी समझिए सजा है इसकी, ये इतना बड़ा जुर्म है। शबे बारात में करोड़ों लोग बख्शे जाते हैं मगर माँ बाप का नाफरमान, हदीस के अल्फाज हैं, शबे बारात भी नहीं बख्शा जाता। अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ा जुर्म है। आइए अपने माँ बाप को राज़ी कर लें और इनसे मोहब्बत से पेश आएं। दूसरा जो अमल दूसरे शख्स ने किया, एक लड़की से मोहब्बत थी, कंट्रोल भी मिल गया था, अब कोई रोकने वाला नहीं था, मगर अल्लाह के खौफ की वजह से पीछे हट गया। लेकिन आज सबको पता है अल्लाह देख रहा है, मगर मौके ढूंढे जाते हैं, गुनाह के लिए प्लानिंग की जाती है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि आज जो मैं गुनाह करने जा रहा हूं, ठीक है दुनिया में कोई नहीं देख रहा मगर अल्लाह तो देख रहा है ना। मैं एक लॉजिकली बात करता हूं। माशाल्लाह, उम्मीद है सारे ही रोजे रखेंगे ना इंशाअल्लाह। आपने पिछले साल भी रोजे रखे हैं। गर्मी के दिन हैं, असर का वक्त हो गया है, सूखी प्यास है, थकन से बंदा चूर चूर है, घर गया, घर में कोई नहीं, फ्रिज के अंदर ठंडा पानी भी पड़ा है, इफ्तार के लिए ठंडा फ्रूट भी घर वालों ने काट के रखा है। कोई आप में से ऐसा है जिसने अकेले में जाकर थोड़ा सा एक गिलास पानी पी लिया हो? कोई नहीं देख रहा ना। एक दो यार तरबूज के 2 पीस ही खा लूं, बहुत प्यास लगी, कोई देख तो नहीं रहा, क्यों नहीं करते? आप जवाब देंगे अल्लाह देख रहा है। कोई नहीं देख रहा मगर अल्लाह देख रहा है। अकेले में भी खाऊंगा तो रोजा टूट जाएगा। कमाल देखें, ये रोजा मेरा और आपका ईमान की तरह मजबूत कर देता है। पूरी कायनात में जितने मुसलमान रोजा रखते हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक, कोई इफ्तार से पहले पानी नहीं पीता, चाहे कोई देख रहा हो कि ना देख रहा हो। क्यों? अल्लाह देख रहा है। अब मेरा एक सवाल है, पानी पीना, फ्रूट खाना सहरी का वक्त खत्म होने से पहले तो जायज था ना?
افطار کا وقت آ جائے گا پھر بھی جائز ہے. آپ اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے روزے میں حلال چیزیں چھوڑ رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ پھر حرام کام کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ جوا کھیلتے وقت، شراب پیتے وقت، فلمیں ڈرامے دیکھتے وقت، اللہ کی ناراضی والا کام کرتے وقت مجھے اور آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ رمضان بیوٹیفل ہماری ہیبٹ بنانے آ رہا ہے. روز افطار سے پہلے بہت جی چاہتا ہے پانی پینے کو، مگر رکے رہتے ہیں، گھڑی پر نظر ہے، اس سے پہلے پی لوں گا تو اللہ دیکھ رہا ہے. اے کاش میرا اور آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ ساری زندگی دل پر یہ نقش ہو جائے کہ جب بھی گناہ کرنے کا جی چاہے، جب بھی برائی کی طرف جانے کا جی چاہے، مجھے اندر سے ایک الارم بجے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اس شخص نے یہی تو کیا نا، لڑکی پر قابو پا لیا تھا مگر اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے گناہ سے باز آ گیا. تیسرا شخص، کیا امانت، کتنی خوبصورت اس نے امانت جو ہے وہ ادا کی کہ مزدور کی مزدوری بھی سنبھالی اور اس کو اور بڑھا کر دیا. آج تو ذہن یہ ہے جناب کسی کے پیسے اگر وہ بھول گیا ہے چلو ہمارے ہی ہو گئے ہیں، اب کیا بتانا اس کو، حساب میں غلطی ہو گئی یہ میرے ہی ہو گئے ہیں. لوگ لاکھوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن ہوگا جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ملین روپیز، لاکھوں روپے کی بات نہیں ہو رہی، صرف 3 پیسے اگر کوئی کسی کے جان بوجھ کر دبا لے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس بندے کو ان 3 پیسوں کے بدلے 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. 3 پیسوں کے بدلے، ادھر ہزاروں روپے، لاکھوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں. اچھا کوئی بیچارہ کاروباری لوگ بیٹھے، اس لیے میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی پیسے مانگنے آیا، اس کا بل تھا 25,225 روپے. آپ نے کہا چلو بھائی یہ 25,000 لے جاؤ، 225 ختم ہو گئے. کیسے ختم ہو گئے؟ اس کی اجازت تو نہیں ہے نا، اس کا دل تو نہیں ہے. ہاں اب آپ کہتے ہیں مجھے کہتا ہی کچھ نہیں، وہ کیا کہے گا، آپ نے زبردستی کر دی ہے. اگر وہ راضی نہیں ہے تو ان 225 روپوں کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. یاد رکھیے ہمارے پیسے کسی کے پاس زیادہ چلے جائیں اچھا ہے، کسی کے ہم پر نہ نکلیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جواب دینا بھاری پڑ جائے. امانت ہے اسے پوری کیجئے. اگر کسی کے حساب میں غلطی ہے، بعض اوقات ہوتا ہے ہم حساب ملاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے پیسے تو اس کی ہماری طرف نکلتے ہیں، یہ بھول گیا ہے، اس کی کوئی انٹری نہیں ہے، ہم کہتے ہیں چلو ختم آپ کا حساب ٹھیک ہے. نہیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ اس کے پیسے ہیں تو اسے لوٹائیے. آج نہیں لوٹاؤ گے کل کدھر سے دو گے؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. بہرحال یہ 3 موضوع کو میں نے کچھ آپ کو مزید ایکسپلینیشن دی. اب جو میرا امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کا، ان تینوں نے کیا کیا؟ ان تینوں نے اللہ سے دعا مانگی. آج دعا کے بارے میں کچھ سیکھنا ہے کہ دعا کمال کا کام ہے. ایسی بڑی عبادت ہے، اتنی امپورٹنٹ عبادت ہے. چونکہ ماہ رمضان کی آمد ہے، استقبال ماہ رمضان کا یہ اجتماع ہے، اس مہینے میں دعائیں مانگنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں. یہ مانگنے کا، گر گرانے کا مہینہ ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے اسلامی بھائی وہ ہیں جو دعا کو کوئی کام ہی نہیں سمجھتے، دعا کو کوئی عبادت بھی نہیں سمجھتے، اہمیت بھی نہیں دیتے. پھنس جائیں تو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ورنہ اس کے بعد مانگنے کی فکر ہی نہیں ہوتی. اور پھر یہ بھی شاید نہیں پتا بہت سوں کو کہ کیا دعا مانگنے کی بھی کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، دعا مانگنے کے بھی کوئی آداب ہیں. جی جناب، پہلے تو میں قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے. رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا. ایک اور جگہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. دنیا کا دستور پتہ کیا ہے؟ ہم کیسے نکمے لوگ ہیں. مجھ سے یا آپ سے کوئی شخص کوئی مدد مانگ لے کہ یار تھوڑا سا قرضہ دے دو، پریشان ہوں، آپ نے شاید ایک بار مدد کر دینی ہے، دوبارہ آ جائے تھوڑے دنوں بعد، تھوڑا سا منہ بنائیں گے دوبارہ آ گئے، چلو تیسری بار تو یار اس کی تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی، اب تو بڑا آسان ہو گیا، فون پہ نمبر بھی بلاک کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو مانگنے والا ہو گیا ہے. 2-3 بار رشتہ دار مانگ لے نا ہمیں برا لگنے لگتا ہے. میرے رب کی شان کریمی دیکھو، جو جتنا مانگتا ہے رب اس کو اتنا پسند فرماتا ہے. جتنا
جتنا مانگو اسے اچھا لگتا ہے. بلکہ میں بڑی عجیب بات بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ نے نہ سنی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر. یعنی کچھ لوگ دعا مانگنے میں بھی اپنے آپ کو کمتر فیل کر رہے ہوتے ہیں, دعا مانگنے میں بھی تکبر ہوتا ہے. یار میں ہاتھ اٹھاؤں, میں سر جھکاؤں, میں آنسو بہاؤں. ارے اللہ کے بندے رب سے نہیں مانگے گا تو مانگے گا کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی دیکھو کہ جو جتنا مانگتا ہے رب اتنا پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب حدیثیں سننی ہیں. میں نے قرآنی آیات سنائی, اب حدیثیں سنو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے گویا حدیث قدسی ہے, میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں جو اس کی امیجنیشن ہے اللہ کے بارے میں. اللہ فرماتا ہے میں اس کے پاس ہوں, یعنی وہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے میں ویسا اس کے ساتھ کرتا ہوں. کچھ لوگ ایسے عجیب ہیں جو اللہ سے بھی بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں. نہیں بھائی میری اللہ نے نہیں سننی ہے, میری دعا تو قبول کرنی نہیں ہے. معاذ اللہ. اللہ فرماتا ہے جیسا گمان کرو گے میں ویسا ساتھ ہوں. جو بندہ کہتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے, اللہ میری دعا قبول فرمائے گا, وہ بڑا کارساز ہے, اسی نے میری مدد کرنی ہے. اللہ اس کے کام سنوار رہا ہوتا ہے, اس کی مشکلیں ٹل رہی ہوتی ہیں, اس کے کام بن رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھ کے چل رہا ہوتا ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, نبی پاک کی خوبصورت حدیث سنیے. آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے. اتنا پسند ہے اللہ کو کہ بندہ اس سے مانگے. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. وہ رب کریم نوازنا چاہتا ہے اور یہ بندہ ہے جو اس کے آگے ہاتھ نہیں اٹھاتا, دعا کرنے میں بھی شرماتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے.